دہلی تو دور مضافات دیہاتاں چنا بڑا چرچا سی شاہ صاحب کی تلاوت قرآن کا۔ سبحان اللہ۔ توجہ دوستو، بندے آ جان گے، بندے کی ٹینشن نہ لینا، اتنے وہی بولے کہ جنہوں اللہ بٹھائے گا، ہر ایک نہیں بہ سکتا اللہ پاک دے پاس۔ توجہ دوستو، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جنہوں تلاوت قرآن کا چرچا ہویا نا، تو دہلی کے مضافات تے دیہاتاں چ بندے نے کیا یار آئندہ جمعہ نہ میں شاہ صاحب کے پیچھے جا کے پڑھاں گا، ایک سید کے پیچھے جمعہ پڑھاں گے، دہلی کی جامع مسجد جمعہ پڑھاں گے۔ اتفاق ایسا ہویا جدوں دور دراز کا سفر کر کے پہنچیا نا دہلی کی جامع مسجد کے دروازے تے جمعے کی نماز ہو چکی سی، اور یہ تو پھر تمہیں پتہ ہی ہے کہ جمعے والے دن جڑا ہوتا ہے نا مسجد کا مولانا صاحب وہ بیچارہ سب تو پہلے ہوتا ہے کہ سب تو چھیکنا سی جاتا ہے، تھوڑی خیر سلا ہوتی 2 بجے آ جاؤ تاں تھوڑی مرضی، 1:45 بجے آ جاؤ تاں تھوڑی مرضی، جی تقریر ہونے لگے تاں آ جاؤ تو تھوڑی مرضی، تسی سلام پھیر کے دعا بھی نہ منگو کہڑا تمہیں کسے پوچھ لینا ہے۔ جی کئی اس نسل نو دیکھیے 80% لوگ جمعیریاں سنتا ہی نہیں پڑھتے۔ بیٹا چپ کرو یار، یہ جو ہوتا ہے نا سنتا ہی نہیں پڑھتے، اصل سنتا ہی نہیں نا۔ میرے دوستو جدوں بندہ سنت جدوں نفل سستی کرتا ہے پھر سنت سستی ہوتی، جدوں بندہ سنت سستی کرتا ہے تو پھر واجبات سستی ہوتی، جدوں واجبات سستی ہوتی تو پھر اللہ فرضاں تو معلوم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو نکی جی گل نہیں، نبی دی سنت ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نا جتیاں دی جگہ تے کھڑے سن تے بندہ باہروں اندر انٹر ہویا تے آگے کہنے لگے جی جمعہ ہو گئے؟ شاہ صاحب نے فرمایا ہاں ہو گیا جمعہ۔ ہن یہ بندہ جانتا نہیں سی بھئی شاہ یہ کون نے جڑے میرے سامنے کھڑے نے، غور نال نہ شاہ اسماعیل دا چہرہ ویکھدا گیا کیونکہ سید سونا ہوندا ہے، سید سونا ہوتا ہے، سید سخی ہوتا ہے، سید بہادر بھی ہوتا ہے، سید ڈٹ جان والا ہوتا ہے۔ شاہ اسماعیل کے چہرے وال تکی جائے تو کہنے لگے جی تہاڈا تعارف کی ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا میں نے کہا شاہ اسماعیل کہندی ہے۔ اس بندے نے ٹھنڈا جہا سانس بھریا تے بھر کے کہنے لگے شاہ صاحب نے فرمایا خیر ہے شاہ جڑا سید ہوتا ہے وہ ذرا نرم دل دقت قلبی نرم دل والا بھی ہوتا ہے، ہمدرد خیر خواہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ بلڈ کا اثر تو ہوتا ہے نا نسلوں کے اندر۔ اب بڑے کی آتے ہیں بھی خون کا اثر نے ساتھ نسلوں تک چلتا ہے۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھنڈا سونا کیوں پڑے؟ انہیں کہا کہ میں تو بڑا پیڑا کر کے سفر کر کے آیا سا میں جمعہ پڑھاں گا، شاہ صاحب پیچھے جمعہ گیا ہے ہو 8 دن بعد جمعہ آنا ہے، زندگی وفا کرے یا نہ کرے، آیا جائے یا نہ آیا جائے۔ تو شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پریشان نہ ہو تے آگرہ مسجد کے سین چ بیٹھ جا۔ اور مسجد کے سین چ بیٹھ گئے تے شاہ صاحب نے جڑا جمعے کا خطاب 1.5 گھنٹہ سوا گھنٹہ جڑا جمعے سے خطاب فرمایا نا وہ کلے ایک بندے کو سامنے بٹھا کے شاہ صاحب نے دوبارہ وہ خطاب رپیٹ کیتا، دہرایا کہ وہ ساری تقریر کلے بندے نے سنائی۔ تو تواڈے ورگا سیاڑا بھی آ گیا انہیں کہ شاہ صاحب انڈیا تقریراں دا شوق ہے، جدوں ہزاراں لوگ سن کہ ادو بھی تھی اینی تقریر کی، جب ایک بندہ بیٹھا ہے ادو بھی اینی تقریر کی۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جڑا جواب سونے کے پانی کے نال لکھن دے قابل ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی گل ہے جدو سامنے ہزاراں بندے سن ادو بھی مقصود اسے اللہ کی رضا سی، جب ایک بندہ بیٹھا ہے ہن بھی مقصود صرف اللہ کی رضا۔ سمجھ آ گئی میری گل؟
یہ مجمع ملتا ہے مینو جمعے چ بھی اگے پیچھے بھی مینو ذرا لب لب کے گلا کرنی پہنیا نے آؤ اسی طرح مجھے سبحان اللہ سناؤ تو میں سیرت کے ایک پہلو نے تھوڑے سامنے چل گزارشاں پیش نعرہ تکبیر ہر ماں باپ کو اپنی اولاد میں پیار ہے کہ نہیں؟ بولو ماں باپ اولاد کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے ہزاراں چ کوئی یہو جہا بدنصیب ہوندا ہے جڑا چارے والاں نوں اکٹھے ہی نہر ہی ٹکا دے دیندا او کوئی ایک ادھا بدنصیب ہوندا ہے ماں باپ اپنی اولاد تے بڑے مہربان ہیں مرشد پیر اپنے مریدین تے بڑے مہربان ہیں اللہ پاک اپنی مخلوق تے بہت مہربان ہے ہر نبی اپنی اپنی امت تے مہربان سن لیکن خدا دی قسم جنہ میرا کملی والا اپنی امت تے مہربان ہے کائنات دا کوئی نبی بھی اتنا اپنی امت تے مہربان نہیں اسی سال بعد حضور دے نام دی ایک محفل ملاد محفل ذکر حبیب خدا کوئی ایک نشست سے ایک جلسہ کرا لو ایسی آنے حق ادا ہو گیا ماں باپ استاد مرشد پیر کوئی ہمدرد اتنا اپنی اولاد یا مریدین لئی نہیں روندا جنہ میرا مصطفیٰ اس گناہگار امت لئی روئے دنیا چ بھی روئے نے حشر دے میدان چ بھی رون گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلا جڑے نبی آئے قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک موقع دے آگے فرمایا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اللہ میری قوم دا نام و نشان مٹا دے صدقے جاؤ میں اپنے سونے تو اور جنہیں طائف دے بازار چلی پتھر کھا کے بددعا نہیں دیتی پتھر مارن والے آواز تے محمد مصطفیٰ نے دعا کی تھی آؤ میں تصورات کی دنیا دے اندر تینوں لے چلنا اس مدینہ منورہ دے اندر یا اللہ جڑا میرے نال اتنے بیٹھ کے آخر تک سبحان اللہ دا ذکر کرے انہوں موت تو پہلے پہلے خواب وچ نبی دا دیدار نصیب فرما دے کہ میرے مولا جڑا ہو سبحان اللہ بولے انہوں جلدی تو جلدی مدینہ پاک دا مہمان بھی بنا دے میرے مولا جڑا ہو سبحان اللہ بولے انہوں مسجد نبوی دی نمازاں بھی نصیب فرما دے سبحان اللہ دونوں ریاض الجنہ دے نوافل بھی نصیب فرما دے مولا جڑا ہے اس کو بھی اور اچھا سبحان اللہ بولے مولانا اتنی صاحب ممبر تے بیٹھے رہے تھوڑی مسجد دا ممبر ہے اللہ جڑا ہوں سبحان اللہ کہے انہوں اس مسجد نبوی دے ممبر دا دیدار نصیب کر جلے تے آمنہ دے لال آمنہ دے لال بیان کرنے سن خطاب فرما دے ہوندے سن میرے وزر سامین آ ممبر بھی بڑی شان والا جنہیں تے کوئی نبی دا وارث بیٹھ گیا آ ممبر بھی بڑی شان والا جنہیں تے کوئی محمد دا وارث بیٹھ گیا وہ ممبر کتنا سونا ہوئے عظمت والا ہوئے گا جنہیں تے آمنہ دے لال بیٹھ دے ہوندے سن مدینہ منورہ دے بارے ساڈا ایمان اور دل ہے کہ آقا کے مدینے کی ہر چیز نرالی
مسجد وچ کوئی مؤذن اذان پڑھے اودی اذان دی آواز محلے والے سنن کوئی بادشاہی مسجد وچ اذان پڑھے اودی اذان دی آواز اوتھوں دے رہن والے سن لین کوئی فیصل مسجد وچ اذان پڑھے اودی اذان دی آواز اسلام آباد دا رہن والا سندا ہے مسجد ہے مسجد نبوی صرف دیوبندیاں دی مسجد نہیں صرف بریلویاں دی مسجد نہیں صرف اہل حدیثاں دی مسجد نہیں اے او مسجد ہے جدی بنیاد محمد مصطفیٰ نے رکھی ہے او مسجد ہے جدے پلاڑ دی قیمت حضرت صدیق نے جیب چوں ادا کیتیاں نے آقا فرماتے نے بلال اذان پڑھیا کر ذرا سوچنا 14 صدیاں پہلے جدو حضرت بلال اٹھے اذان پڑھدے سن بلال دی اذان دی آواز جویں مدینے والے سنتے سن ایویں آمنہ دے لال بھی سنتے سن آقا کے مدینے کی ہر چیز نرالی ہے ذرے بھی نرالے ہیں مٹی بھی نرالی ہے اور سرکار کے کہنے پہ مسجد میں اذان دینا سرکار بھی سنتے ہیں کیا شان بلالی ہے آج اس مسجد نبوی والتصورات جڑے کھڑا آمنہ دے لال مسلے پہ کھڑے نے اے کرے حسن و جمال مسلے پہ کھڑے نے میرا آقا مسلے پہ کھڑے نے مسلے پہ صرف کوئی امام نہیں کھڑا شاہد و شاہد بھی کہتے ہیں مبشر کہتے ہیں سراج منیر کہتے ہیں میرا او مصطفیٰ مسلے پہ کھڑے پیچھے صحابہ صفا بن کے کھڑے ہوئے نے اور صحابہ آج تو نماز پڑھ آنکھیں جی پیچھے امام دے اللہ اکبر جدو صحابہ نماز پڑھتے سن کہتے سن پیچھے سے سونے مصطفیٰ دے اللہ اکبر پیچھے سے سونے نبی دے اللہ اکبر آج توجہ میرے معزز سامعین آج توجہ میرے وال کرنا آج جڑا امام کعبہ دے پیچھے نماز پڑھ لوے او شان والا جڑا مسجد نبوی دے امام دے پیچھے نماز پڑھ لوے او شان والا او صحابہ کتنی شان والے ہون گے جنہاں نے نماز آمنہ دے لال دے پیچھے پڑھیاں ہویاں جنہاں نے نماز محمد مصطفیٰ دے پیچھے پڑھیاں نے میرے آقا نے نماز دا سلام پھیریا میرے آقا دی عادت مبارکہ ایسی کہ آقا نماز دا سلام پھیر گئے صحابہ وال اپنا چہرہ پاک کر دے سن فجر دی نماز پڑھ کے میرے آقا بیٹھ جاتے سن مسلے دے فرماتے سن میرے صحابہ اگر کسی میرا تی خواب ویکھے اپنا خواب بیان کرو میں اندازہ نبی دی تعبیر دس دیاں گا باقی نمازاں دے اندر حضور سلام پھیر کے چہرہ انور صحابہ وال کرتے سن صدقے جا میں صحابہ تہاڈی بھی شان تو اج کوئی بندہ صبح اٹھ کے ماں دا چہرہ ویکھ لے باپ دا چہرہ ویکھ لے کسے نیک عالم دا چہرہ ویکھ لے کسے نیک بندے دا چہرہ ویکھ لے جنے راتی تہجد پڑھی ہوے اوندا چہرہ ویکھ لے صحابہ کنے مقدرہ والے سن اے نماز دا سلام وی پھیر دے سن انہاں دے سامنے میرے آقا دا چہرہ آ جاتا کہ یا ایوہ النبی انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا توجہ میرے معزز سامعین آج تسی اپنے امام دا چہرہ ویکھ کے آکھو جی بڑا سونا امام ہے اگلی مسجد تے چلے جاؤ آکھو جی یہ بڑا سونا امام ہے تیجی مسجد تے چلے جاؤ
بڑا سونا امام ہے اے جڑا نبیاں دا بھی امام ہے صحابہ دا بھی امام ہے اے دے بارے تے سارا مسلمان دا عقیدہ ہے کہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں اور جب کہا حشر میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا حشر میں سرکار نے یہ میرا ہے پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اگر سبحان اللہ اونچی بولو تو ہو جملہ کہہ دینا میرے مسلک دے سارے ذات خاں بڑے پیار نال بولتے ہیں کہ حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے ہدایاں سب حیران رہ گئیاں ہے اوٹنی دی چال ویکھ کے ہے اوٹنی دی چال ویکھ کے اور حورانوں بھی ہے مشکی آ گیا عائشہ دا حال ویکھ کے ہے عائشہ دا حال ویکھ کے یہ سبحان اللہ اونچی بولو تے اگلا جملہ بولو سارے اونچی آواز نال اور یمنی بائی مان ہو گیا انگلی دا کمال ویکھ کے انگلی دا کمال ویکھ کے میرے آقا نے نماز دا سلام پھیریا صحابہ کہتے ہیں اسے غور نال تکیا حضور دی اکھاں چوں آنسو گر رہے نے حضور دی اکھاں چوں موتی گر رہے نے حضور زارا بطار رو رہے نے حضور روندے روندے بغیر کسے نال گل کیتے سیدھے اپنے حجرے چ تشریف لے گئے صحابہ یہ صحابہ جنہاں نے حضور دے پیچھے کمکہ چھڑیا جنہاں نے کاروبار چھڑیا جنہاں نے اپنا سارا سرمایہ چھڑیا جنہاں نے اپنی اولاداں نو نبی دے پیچھے مسجد چھڑ دتا اج صحابہ نے جدو آقا دی اکھاں چ آنسو ویکھے تے صحابہ تڑپ گئے کیوں نہ تڑپ دے کیونکہ دنیا دے اندر کوئی بندہ بھی اپنے محبوب دی اکھ وچ آنسو نہیں ویکھ سکدا تے او محبوب کہ بندیاں دا بھی ہوئی محبوب تے اللہ دا بھی میرا نبی محبوب ہے مخلوق دا بھی ہوئی محبوب ہے خالق دا بھی ہوئی محبوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن دو دن تین دن سے حالت حضور آتے سن نماز پڑھا کے چلے جاتے سن حضور صحابہ نال گفتگو نہیں سی فرماتے صحابہ دے دل تڑپ اٹھے صحابہ بے قرار ہو کے رو رہے اللہ کدھر ساڈے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو گیا کہ تیرے نبی نے سارے نال بول نہ چھڑ دیتا تیرے نبی نے ساڈے نال گفتگو فرمانا چھڑ دیتا
اندر جا کے آقا کو پوچھ کے آیا کہ آقا تسی بول دے کیوں نہیں، آقا تسی پریشان کیوں جائے؟ سارے صحابہ کہنے لگے ابو بکر پہلا نمبر تیرا ہے۔ ابو بکر پہلا نمبر، بولو پہلا نمبر، علماء پڑھن سے بھی پہلا نمبر ابو بکر دا، آنکھوں بے شک نبی نو چکن سے بھی پہلا نمبر ابو بکر دا، مال لٹانے سے بھی نمبر ابو بکر دا، نبی دے مصلے تے آن دا بھی پہلا نمبر ابو بکر دا، اور نبی تو بعد خلافت سنبھالن دا بھی پہلا نمبر ہے ابو بکر دا۔ اور روزے وچ نبی دے نال سون دی واری آئی تے اوتھے بھی پہلا نمبر ابو بکر دا۔ اور تھوڑا وقت دے جدوں حشر دے میدان دے اندر جان دی واری آئے گی، روزے اٹھن دی واری آئے گی تے مصطفیٰ تو بعد اوتھے بھی پہلا نمبر ابو بکر دا ہوئے گا۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، سبحان اللہ اونچی بولو، پہلا نمبر بولو بولو بولو، پہلا نمبر کی دے حضرت صدیق اکبر دا، اور ایک نمبر ایسا نہیں دیتا ہے صدیق نو پہلا نمبر خدا نے دیتا، مصطفیٰ نے دیتا۔ جنوں پہلا نمبر نبی دے چھڑے انہوں کو دوجو نمبر تے نہیں لیا سکتا، وہ پہلا نمبر ہی رہنا ہی عقیدہ ہے کہ نہیں بولو؟ فرمایا ابو بکر یہ پہلا نمبر ایتھے بھی تیرا ہے، کر کوئی ہمت۔ حضرت صدیق آئے آقا دے حجرے دے باہر آ کے بلایا، سلام، اندروں سلام دا جواب اونچی آواز نال تے نہ آیا، دروازہ نہ کھلیا۔ حضرت صدیق روندے روندے مسجد نبوی چ واپس آ گئے تے آ کے کہنے لگے بھی میرے جان تے حضور نے دروازہ نہیں کھولیا، پتہ نہیں کی معاملہ ہے۔ تے ہن سارے صحابہ کہنے لگے دوجا نمبر پھر عمر دا ہے۔ بولو یار دوجا نمبر پھر عمر دا ہے، میں گل ہو جی کر رہے ہیں، اللہ کرے تو یاد رہے پورا سال۔ نہ دوجا نمبر عمر دا ہے، فاروق دا ہے، مراد نبی دا ہے، حفصہ دے باپ دا ہے۔ جو میرے معزز سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر تو جانا تینوں تے آقا نے رو رو کے رب کو منگیا سی، عمر تو جانا تیرے لئی تے مصطفیٰ کالے بڑے آنسو بہائے سن، عمر جا یار ہمت کر، آقا کو پوچھ کے دس دے کی معاملہ ہویا ہے کہ تسی بولنا چھڑ دیتا۔ حضرت عمر تیرے مصطفیٰ نے آئے دروازے پہ آ کے سلام بلایا، لیکن میرے نبی نے حجرے کا دروازہ نہ کھولے۔ نبی دی مراد عمر، نبی دا دوسرا خلیفہ عمر، حضرت عمر بھی روندے روندے واپس آ گئے۔ آج کہتے ہیں میرے راج سلام کا بھی جواب نہیں آیا، اور صحابہ کہنے لگے اچھا پھر نہیں کرو، عثمان نو کہو ہمت کرے، عثمان تے پہلے ہی بڑا نرم دل ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میری ہمت کوئی نہیں، اچھا حضرت علی نو کہو، علی کہنے لگے پہلے سلمان نو کہو، حضرت سلمان فارسی نبی دے دروازے تے آیا تے سلام بلایا، دروازہ نہ کھلیا۔ حضرت علی نے آکھیا کہ انہیں بے جان حضور نے دروازہ حجرے کا نہیں کھولیا، علی نے جان نال بھی نہیں کھولا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں گھر آیا، میں اپنی بیوی کو آیا، میں زوج میں بنت مصطفیٰ کو آیا، میں حسنین دی امی کو آیا، میں اس فاطمہ کو آیا جس فاطمہ دے بارے سارا ایمان ہے کہ صرف فاطمہ بنت نبی نہیں، یہ فاطمہ صابرہ بھی ہے، یہ فاطمہ شاکرہ بھی ہے، یہ فاطمہ حافظہ بھی ہے، یہ فاطمہ قاریہ بھی ہے، یہ فاطمہ عالمہ بھی ہے، یہ فاطمہ فاضلہ بھی ہے، یہ فاطمہ مجاہدہ بھی ہے، یہ بنت رسول
غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے میرے نبی دی وفات جنہیں سے تو کبھی چادر بھی نہیں ہٹی جنہیں سے ایک مبارک کبھی آسمان میں سورج نو بھی دیکھنا نصیب نہیں ہویا میرے محمد دی وفات جڑی اجی جنت البقیع وچ آرام فرمائے ادھر حضرت عائشہ آرام فرمائے ادھر حضرت فاطمہ آرام فرمائے ادھر زینب تے رقیہ ام کلثوم آرام فرمائے نبی دی چاروں دھیاں جنت البقیع دے اندر نبی دی عائشہ دی جنت البقیع دے اندر باقی ازواج مطہرات بھی جنت البقیع دے اندر میں اپنا ایک ذوقی جملہ کہنا چاہوں گا علماء تو معذرت نال اللہ اے نبی دی بیٹیاں بھی وفات بعد اس جگہ دے نبی دی بیویاں بھی اس جگہ دے میرا تصور رب کہتا ہے کیوں نہ ایک جگہ دے ہوئے ماواں دی دھیاں کٹھیاں نے انہیں مر کے بھی جدا نہیں ہوئی میرے کیوں نے جن کی نے وکھے وکھ ہو سکتیاں اے ازواج مطہرات نبی دیاں بیویاں اے نبی دیاں بیویاں بیٹیاں اے مدینے وچ بھی نال سن اج جنت البقیع وچ بھی ماواں نے دھیاں نو سنبھال کے سنایا تکبیر دارے ختم نبوت دارے ختم نبوت شان صحابہ شان صحابہ شان امی عائشہ صدیقہ شان فاطمہ الزہرا سبحان اللہ گل ماں عائشہ دی آئی ہے جاؤ امی دے دروازے تے ذرا سلام پیش کرو دوستو اپنے گھراں چ نہ ایسی زندگی گزارو اپنی بیوی بچیاں نال جویں میرے مصطفیٰ نے اپنی بیویاں نال زندگی گزاری میرے نبی نے ساری زندگی کوئی تلخی والا تے جملہ بولیا ہی نہیں بیویاں علماء تو پوچھ لو چک لو نبی دی سیرت دیا کتاباں دا مطالعہ کرو کبھی ڈانٹنا تے دور دی گل ہے نا دور دی گل ہے کبھی کوئی سخت غصے والا جملہ بولیا ہی نہیں ہاں رمضان دا چاند نظر آندا سی تے کدی کوئی زوجہ مطہرہ ساڈی روحانی ماں ستی ہوندی نا تے آقا بس اتنا تھوڑا جہا سختی فرماتے سن کہ تسی جاگنا نہیں اٹھنا نہیں تو خدا دی رحمت دا برسا انہاں نے تسی سنیا جی اس تو اگے کوئی جملہ نہیں کہ صدقے جا میں اس پیار تو جڑا نبی نو امی عائشہ نال تے امی عائشہ نو میرے مصطفیٰ نال ایتھے تے امی دے سامنے میرے آقا تشریف لے کے آندے سن توجہ میرے معزز سامعین اے میرے مولانا ادریس صاحب پڑھ رہے سن کہ یہ پڑھ رہے سن کہ جڑی خوشبو اللہ نے نبی دے پسینے چ رکھی ہے کائنات دی کسے کلی دے گلاب وچ بھی نہیں رکھی